بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 30 کا خلاصہ، سورۃ النبأ۔ نبأ خبر کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ دوسری آیت میں موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام نبأ ہے۔ منکرین قیامت کا ذکر۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ یہاں منکرین قیامت کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے۔ کفار بطور مذاق قیامت کے متعلق فضول قسم کے سوالات کرتے تھے، اس سے ان کا مقصد آخرت کو ماننا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیات میں کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، جن نعمتوں کو یہ کفار بھی تسلیم کرتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں کو بنانے پر قادر ہے، اسی طرح مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ متقین کا انجام۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ گزشتہ آیات میں منکرین قیامت اور آخرت کے حالات اور عذاب کا ذکر تھا۔ اب یہاں ان کے مقابلے میں ماننے والے متقین کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ متقین کے لیے اس دن جیت ہوگی، باغات، انگور اور ہم عمر نو خیز بیویاں ہوں گی۔ آخرت کی منظر کشی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہاں سے قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ آخرت میں کوئی انسان یا فرشتہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ بھی صرف درست بات کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی میدان میں جمع کر کے ظالم جانور سے مظلوم جانور کا بدلہ دلوا کر انہیں مٹی کر دیں گے۔ اس وقت کفار عذاب کا منظر دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں۔ سورۃ النازعات۔ نازعات کے معنی کھینچنے کا ہے۔ یہ لفظ اس سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام نازعات ہے۔ فرشتوں کی قسمیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ یہاں فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روحوں کو سختی سے کھینچتے ہیں، مومنوں کی روحوں کو نرمی سے نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان روحوں کے لیے جو حکم انہیں ملتا ہے اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ انہی فرشتوں کے ذریعے ہم سور پھکوا کر انہی انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر کے فرمایا کہ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون نشانیاں دیکھ کر نہ مانا بلکہ مقابلے پر اتر آیا اور اپنے بارے میں کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں غرق ہونے کی صورت میں عذاب دیا اور آخرت میں جہنم کی آگ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی عظیم نشانیاں آسمان، زمین، رات، دن اور پہاڑوں کا ذکر فرما کر آخرت کی منظر کشی کی ہے۔ کفار بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کب آئے گی۔ یہاں انہیں جواب دیا کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کفار جب آخرت میں پہنچ جائیں گے تو انہیں عالم دنیا یا عالم برزخ کا زمانہ ایک شام یا ایک صبح جتنا معلوم ہوگا۔ سورہ عبس۔ عبس کے معنی ہے ناخوش ہونا۔ یہ لفظ پہلی آیت میں موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام عبس ہے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی تبلیغ کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے جو کہ نابینا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کی درخواست کی۔ نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں معلوم نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مصروف ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ جب کفار چلے گئے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو سچا مخلص طالب اور اپنا ہو، اس کو وقت دینا اور اس کی طلب کو پورا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ قیامت کی منظر کشی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ۔ گزشتہ آیات میں کائنات میں انسانوں کے فائدے کے لیے بے شمار نعمتوں کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے آخرت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب کان پھاڑنے والی آواز یعنی سور آ جائے گی، اس سے مراد فیصلے کا دن ہے، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے بھاگے گا، ایک ایک نیکی مانگتے پھریں گے، لیکن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت سے پہلے سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر لیں تاکہ وہاں کسی سے مانگنی نہ پڑے۔ سورۃ التکویر۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا۔ جب قیامت ہوگی تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اسی مناسبت سے اس کا نام تکویر ہے۔ قیامت کے حالات و واقعات۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ سورت کے شروع سے لے کر آیت نمبر 14 تک قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ایسا ہولناک منظر ہو گئے کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ عرب کے ہاں ایسی اونٹنی بہت قیمتی ہوتی تھی، لیکن اس وقت بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ سارے جانور خوف کے مارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ زندہ درگور کی ہوئی بچی کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں مٹی میں دبایا گیا تھا۔ اس سے مقصود مجرمین کو سزا دینا ہوگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم وحی لایا کرتے تھے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ انہیں جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہیں، وہ کاہنوں کی طرح اس کے بتانے میں نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ان کے بتانے پر پیسے لیتے ہیں۔ قرآن کریم تو ہے ہی لوگوں کے لیے نصیحت، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ سورۃ الانفطار۔ اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی ہے۔ مکی صورتوں میں جا بجا عقیدہ آخرت کو دلائل سے مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان نے جو اعمال دنیا میں کر کے آگے بھیجے تھے وہ انہیں بھی جان لے گا، اور دنیا میں جو اعمال کرنا چاہیے تھے لیکن نہ کر سکا ان کا بھی علم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کا ذکر فرمایا۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی اعمال کرے، برے یا اچھے، وہ انہیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے، تاکہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے نامہ اعمال کو خود دیکھے اور پڑھ لے، پھر اس کے متعلق فیصلہ جنت یا جہنم کا کیا جائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اقوال، افعال اور اعمال کو تول کر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ہر قول، فعل لکھا اور محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ المطففین۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام مطففین ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ سورت کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کے لیے ہلاکت کی سخت وعید سنائی گئی ہے جو دوسرے سے اپنا حق لیتے وقت پورا وصول کرتے ہیں، مگر انہیں ان کا حق دیتے وقت کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جہاں سب لوگ کھڑے ہوں گے، یہ اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ حقوق العباد کے اچھے طریقے سے ادائیگی کرنا اور آخرت کے لیے اچھی تیاری کرنی چاہیے۔ سجین اور علیین۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ یہاں کئی آیات میں کفار و فجار اور ابرار و نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کفار و فجار کی جب روح نکلتی ہے تو اس کا ٹھکانہ سجین یعنی نیچے کا قید خانہ ہے۔ جب ابرار لوگوں کی روح نکلتی ہے تو اس کا ٹھکانہ علیین یعنی اوپر کے بالا خانے ہیں۔ اسی طرح کفار کا نامہ اعمال ان کی روحوں کی طرح سجین میں ہوتا ہے، جبکہ ابرار کا نامہ اعمال ان کی روحوں کی طرح علیین میں ہوتا ہے۔ پھر آگے ابرار لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورۃ الانشقاق۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔
اس صورت کے شروع میں بھی دیگر صورتوں کی طرح قیامت کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ زمین میں انسان یا انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اسے باہر نکال دے گی۔ اس وقت ہر انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فریقین کے حالات کو بیان فرمایا کہ مومن کا حساب کتاب کا معاملہ آسان ہوگا اور اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا، جبکہ وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا اس وقت ناکامی دیکھ کر پھر موت کو پکاریں گے۔ سورت کے آخر میں دونوں کا نتیجہ بیان فرمایا کہ کفار کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ایمان والوں کے لیے ایسا ثواب ہوگا جو ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ سورۃ البروج، خندق والوں کا واقعہ۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اصحاب اخدود کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ ایک تفسیر میں شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ایک کافر بادشاہ تھا جو ایک مسلمان لڑکے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکا ان کے لیے آزمائش بنا ہوا تھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ کو تدبیر بتائی کہ میری موت کس طرح واقع ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے ویسے ہی کیا تو کافی سارے لوگ اور ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا جو دین حق قبول کر چکے ہیں ان کو خندقوں میں آگ دہکا کر جلا دو۔ پھر آگے اہل ایمان کی کامیابی کو بیان کیا کہ وہ باغات میں ہوں گے۔ سورۃ الطارق، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ قسم ہے آسمان کی اور طارق کے۔ طارق کا معنی ہے جو رات کو آئے۔ فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ طارق کیا ہے؟ وہ ستارہ ہے جو بالکل روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر بتایا کہ انسان پر ایک نگراں فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اعمال کو لکھتا رہتا ہے یا اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ بعث بعد الموت کا اثبات۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ یہاں انسان کی تخلیق کو بیان کر کے منکرین بعث بعد الموت کو سمجھایا جا رہا ہے، جنہیں شک تھا کہ انسان دوبارہ کیسے بنے گا، ہڈیوں میں جان کیسے آئے گی، گوشت کیسے چڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے کہ پانی کے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بناتا ہے، تو بنے ہوئے انسان کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ایک خاص انداز سے پیدا فرمایا ہے۔ مخلوقات میں انسانوں کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ آگے قرآن کریم کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، لہذا جلدی نہ کریں۔ ہاں، جس چیز کو منسوخ کرنا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ جس شخص نے اپنا تزکیہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کا معنی ہے چھا جانا، مراد اس سے قیامت ہے۔ اس سورت کے شروع میں قیامت کا تذکرہ کیا، پھر مجرمین کا کہ ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے اور انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا، پھر متقین اہل جنت کا تذکرہ کیا کہ وہ جنت کے انعامات سے مستفید ہوں گے، جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اونچی نشستیں، پیالے، قالین اور تکیے ہوں گے۔ پھر مشرکین کو سمجھانے کے لیے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا: اونٹ، آسمان، زمین اور پہاڑ۔ ان میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ ہے، کسی کو زبردستی منوانا نہیں ہے۔ سورۃ الفجر، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں ذو الحجہ کی، فجر کی، 10 راتوں کی۔ اس سے مراد ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، جفت اور طاق کی۔ جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے اور برے لوگوں سے برائی کا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر سابقہ اقوام ارم، ثمود،
قوم فرعون اور ان کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ سورت کے آخر میں مجرمین اور متقین کے انجام کو بیان فرمایا ہے کہ مجرمین قیامت کے عذاب کا نظارہ کرنے کے بعد کہیں گے کہ کاش ہم نے اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا کہ اپنے پروردگار کی طرف آ جا، تو اللہ تعالیٰ سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ سورۃ البلد، اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھا کر فرمایا، اے میرے پیغمبر، آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ مکہ مکرمہ پہلے بھی مکرم تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اقامت کی وجہ سے اس کے شرف میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو مشقت کا سامنا ہوگا، راحت کا اصل مکان آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب اس کی مرضی جس راستے کو چاہے اختیار کر لے۔ آخر میں فریقین یعنی دائیں اور بائیں والوں کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الشمس، اللہ رب العزت نے 11 قسمیں کھا کر یہ مضمون سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی اس کے مزاج میں رکھی ہے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو تباہ کر دیا، یعنی اس کی اصلاح نہ کر سکا۔ پھر آخر میں قوم سمود کی سرکشی اور ان کے انجام کو ذکر کیا ہے۔ سورۃ اللیل، سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر نیکی اور بدی کے نتیجے کو بیان کیا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرما دیں گے، اور جس شخص نے بخل کیا اور سب اچھی بات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام فرما دیں گے۔ سورت کے آخر میں فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور اس سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ایسا شخص جہنم سے بہت دور رہے گا۔ یہ آیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ الضحیٰ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عشق کی انتہا فرما دی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں جواب دیا کہ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی، جب اس کا اندھیرا چھا جائے، کہ میں خدا نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی میں ناراض ہوں۔ آگے مزید اپنے محبوب کو یقین دلانے کے لیے فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، راستے سے ناواقف پایا تھا تو راستہ دکھایا، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یتیم پر سختی نہ فرمانا، سائل کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا۔ سورۃ الانشراح، اس صورت میں شق صدر کے واقعے کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیں گے۔ یہاں ایک اصول بیان فرمایا کہ پہلے تنگی آتی ہے اور پھر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جب مصروفیات ختم ہو جائیں تو اپنے رب کی اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں۔ اس سے مراد نفلی عبادات ہیں، تو دین کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ فرائض اور دینی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ذکر و اذکار اور نوافل کا بھی اہتمام فرمائیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ سورۃ التین، شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر انسان کی تخلیق بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا۔ پھر انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور طاقت دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ جوانی میں وہ اعمال کرتا تھا، اب بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پینشن جاری فرما دیتے ہیں کہ اسے اس دن اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر ہے۔ سورۃ العلق، قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی وہ اس سورت کی پہلی 5 آیات ہیں، اس کی باقی آیتیں بعد میں نازل ہوئی تھیں۔ آگے ابو جہل کی سرکشی اور بدبختی کا ذکر ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے منع کیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ تھے اور تقوی کا حکم دیتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ان حرکات سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے انداز میں فرمایا کہ میرے محبوب سجدہ کیجیے اور میرے قریب ہو جائیے،
معلوم ہوا کہ سجدہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سورۃ القدر، اس صورت میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ سورۃ البینہ، اس صورت میں بتایا کہ مشرک ناکام ہوں گے۔ یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے روشن دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہ لائے تو یہ ناکام ہوں گے۔ یہ بات سمجھائی ہے کہ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ بطور خاص صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بہت بڑا انعام اور فضیلت ہے۔ سورۃ الزلزال، اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ دنیا میں جس نے مال کی خاطر گناہ کیے تھے وہ اس مال کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیے تھے، اس مال کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کو یاد کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا میں کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ قیامت کے دن پورا حساب کتاب لیا جائے گا۔ سورۃ العادیات، اللہ تعالیٰ نے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ بات سمجھائی کہ گھوڑا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، لیکن انسان کو دیکھیے کہ وہ اپنے مالک کا کھاتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا اور شکر کے بجائے ناشکری کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سورۃ القاریعہ، اس صورت میں قیامت کا ذکر کیا اور یہ بات سمجھائی کہ جن کے اعمال نیک ہوں گے قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ وزنی ہوگا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے، گناہ بہت زیادہ کیے ہوں گے، ان کا اعمال نامہ بہت ہلکا ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا۔ اعمال میں وزن، خشوع و خضوع اور اخلاص کتنا تھا، تو نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سورۃ التکاثر، اس صورت میں انسان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا تم سے حساب ہوگا۔ سورۃ العصر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات سمجھائی کہ کامیاب وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے، اعمال سنت کے مطابق ہوں گے۔ پھر فرمایا وہ کامیاب ہے جو صحیح عقیدے اور نیک عمل کی دعوت دے، اگر دعوت دینے میں کوئی مشکل آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ سورۃ الحمزہ، سورۃ الہمزہ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مال گن گن کر رکھنا، بخل کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کے عیب نکالنا، مذاق اڑانا اور دوسروں کو طعنہ دینا یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، لہذا مذکورہ تمام برے اعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ سورۃ الفیل، اس میں وہ واقعہ بیان کیا جب ابرہہ کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا تھا تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے، اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس سے عبرت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کی بات نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں۔ سورۃ القریش، اس صورت میں یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اور تمہیں امن بھی دیتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اصل چیز تو عبادت ہے اور عبادت کا ماحول بنتا ہے اچھی معیشت اور امن سے، لہذا ایسے حالات پیدا کریں جن سے امن بھی ہو اور معیشت بھی اچھی ہو تاکہ سب لوگ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ سورۃ الماعون، اس میں یہ بات سمجھائی کہ بخل اور کنجوسی نہ کریں، نماز میں غفلت نہ کریں کیونکہ غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز کی پابندی کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام استعمال اور کھانے پینے کی ہوتی ہیں انہیں دینے لینے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ سورۃ الکوثر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا کہ آپ کو کوثر عطا کی گئی ہے، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ کی مخالف ہی ختم ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ سورۃ الکافرون،
یہ صورت توحید اور شرک، ایمان اور کفر اور حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے۔ جب مشرکین نے صلح کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ العصر، اس صورت میں فتح مکہ اور لوگوں کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کا ذکر ہے۔ آخرت کی تیاری کی ترغیب دی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات کا وقت آ گیا ہے اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پورا ہونے کو ہے۔ سورۃ اللہب، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح برباد ہوئے اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، مال اور اولاد ان کے کام نہ آ سکے۔ سورۃ الاخلاص، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ کافرون میں شرک کا رد اور سورۃ اخلاص میں توحید کا بیان ہے۔ یہ دو صورتیں بہت محبوب ہیں۔ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آخری دو صورتوں میں یہ بات سمجھائی کہ انسان کو چاہیے کہ انسانوں اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے۔ اگر جادو سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے، وسوسوں سے بچنا چاہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ شرور و فتن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ سے قرآن کریم کو شروع کیا اور سورۃ الناس پر ختم کیا۔ سورہ فاتحہ میں دو چیزیں مانگنے کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے انہیں مانگے۔ نمبر 1 مدد و نصرت مانگے، نمبر 2 صراط مستقیم مانگے۔ مدد مل گئی تو دنیا میں غالب آ جائیں گے اور صراط مستقیم پر آ گئے تو آخرت بن جائے گی۔ اور معوذتین میں دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 دنیاوی معاملات میں مخلوقات کے شرور سے پناہ مانگے، نمبر 2 دینی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شرور سے بچیں۔ دنیاوی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچ گئے تو دنیا اچھی رہے گی، دینی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچ گئے تو آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ خلاصہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مدد سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، قبولیت عامہ عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والوں کے لیے نافع بنائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں سے دین کا کام عافیت کے ساتھ لیتے رہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کو ہماری زبانوں اور آنکھوں کا نور، دلوں کی ٹھنڈک اور قبر کی بہار بنائیں۔ اللہ کریم تمام دینی مدارس، مراکز، خانقاہ، مساجد کے فیض کو تا قیامت دنیا میں پھیلائے اور ان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجاہ النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔